الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کی آیات حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے آج کے اس جمعہ کے اندر جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے، وہ ہے دعوت سے متعلق. اللہ کا دین کا کام، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، دعوت کی عظمت، دعوت کی قدر، دعوت کی اہمیت سے متعلق چند باتیں عرض کرنا ہے. اللہ کے ذات سے قوی امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سنیں گے، ان باتوں پر عمل کریں گے اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتاریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے. زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے. زندگی اللہ کے دین سے بنتی ہے، زندگی اللہ کے احکام سے بنتی ہے. زندگی جی مال سے، پیسوں سے، دولت سے نہیں بنتی، زندگی اللہ کے دین سے بنتی ہے. اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت ہی اچھے اور نرالے انداز میں دنیا کی حقیقت کو سمجھایا ہے کہ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے. اگر کوئی ذات باقی رہ سکتی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. دنیا متاع الغرور، دھوکے کی جگہ ہے. دنیا کا مثل العنکبوت، مکڑی کا جالا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں فرماتے ہیں: یہ دنیا تو ذلیل ہے، تو رائگاں ہے، تو عبث ہے، تو بیکار ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے ایک ایمان والے کے نزدیک. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے. زندگی اللہ کے دین سے بنتی ہے، زندگی اللہ کے احکام سے بنتی ہے. زندگی مال سے، پیسوں سے، دولت سے نہیں بنتی، زندگی اللہ کے دین سے بنتی ہے. قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا.
یہ ایمان والوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور گھر والوں کو، بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے دیندار ہونا ضروری ہے۔ خود بھی دین والے بنو، بیوی بچوں کو بھی دین والے بناؤ۔ خود بھی دیندار بنو، بیوی بچوں کو بھی دیندار بناؤ۔ اپنے آپ کو دین کا تابع بناؤ۔ اپنے آپ کو دین کا تابع بنانا یہ اللہ کا حکم ہے۔ پوری زندگی اپنے آپ کو دین کا تابع بنانا ہے۔ آج امت کے اندر دین بیزاری آ گئی، امت کے جوانوں کے اندر دین بیزاری آ گئی، امت کے بوڑھوں کے اندر دین بیزاری آ گئی، امت کے بچوں کے اندر دین بیزاری آ گئی، امت کے مستورات کے اندر بھی دین بیزاری آ گئی۔ دین کیا ہے؟ مسلمان اپنے آپ کو دین کا پابند بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، پورے دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ۔ ہمارا دین اتنا سستا سودا بھی نہیں ہے کہ تمہارے نہ چاہتے ہوئے زبردستی ہم تمہیں دین دے دیں، کہ نہیں ہو سکتا۔ تم چاہتے نہیں ہیں، تمہارے اندر طلب نہیں ہے، قدر نہیں ہے، تمہارے نہ چاہتے ہوئے زبردستی اللہ تمہیں دین دے دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا دین اتنا سستا سودا بھی نہیں ہے۔ دین زندگی گزارنے کا نام ہے۔ زندگی کیسے گزارنا ہے یہ دین ہمیں سکھاتا ہے۔ نبی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، نبی کے صحابہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، جنہوں نے قربانی دی تب جا کر کے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو۔ حضور فرماتے ہیں اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں، میرے صحابہ کو کچھ مت کہنا، اس لیے کہ انہوں نے تب قربانیاں دی ہے جبکہ تمہارے قربانیوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کیسے قربانیاں دی ہے؟ بیر معونہ ایک واقعہ ملتا ہے روایتوں کے اندر، فضائل اعمال میں بھی تم نے سنا ہوگا۔ بیر معونہ کے رہنے والے کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے ہمیں کچھ تمہارے ساتھیوں کو دے دو، کچھ تمہارے صحابہ کو دے دو تاکہ وہ ہمیں دین سکھائے، اسلام سکھائے، قرآن سکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پر 70 صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ کیا، 70 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ لوگ کہتے ہیں دعوت و تبلیغ کے اندر جہاد کی روایتوں سے استدلال ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ صریح روایت ہے جو صرف دعوت و تبلیغ پر جا رہی ہے۔ تبلیغ کی بنیاد پر یہ 70 صحابہ دین سکھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ 70 صحابہ، ان 70 صحابہ کی جو صفت بخاری شریف میں جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، یہ 70 صحابہ پورے کے پورے قرآن مجید کے حافظ تھے۔ دوسری صفت ان 70 صحابہ کی جو بخاری شریف میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، یہ 70 صحابہ دین میں جنگلوں میں لکڑیوں کو کاٹ کر مدینے کے مارکیٹ میں بیچ کر حلال کھانے والے تھے اور رات میں مصلی پر کھڑے ہونے والے تھے۔ یہ 70 صحابہ کی جو صفت بخاری شریف میں بیان کی گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پر 70 صحابہ کو دین سکھانے کے لیے ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ایک امیر
حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ کو طے کیا اور ایک خط لکھا جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا بیر معونہ کے لوگوں سے کہ تمہارے کہنے پر ہم 70 صحابہ کو تمہارے ساتھ بھیج رہے ہیں۔ یہ 70 صحابہ صرف دین سکھانے کے لیے بیر معونہ جا رہے ہیں۔ بیر معونہ، اس لڑائی کو بیر معونہ اس لیے کہتے ہیں، رون کے معنی ہوتے ہیں عربی میں کنویں کے، اور یہ لڑائی کنویں کے پاس پیش آئے گی، اس لیے اس لڑائی کا نام ہی بیر معونہ رکھا گیا۔ 70 صحابہ بیر معونہ پہنچے، وہاں کا بادشاہ عامر بن طفیل یا عامر بن مالک، اسے نبی کا خط دینا ہے۔ حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ جو جماعت کے امیر تھے، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم یہیں رکے رہو، میں اندر جا کر کے نبی کا خط دیتا ہوں، اگر میرے ساتھ دغا کیا گیا، دھوکہ دیا گیا، تم یہاں سے چلے جانا، سب مارے جانے سے اکیلا مارے جانا بہتر ہے۔ حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ نے نبی کا خط عامر بن مالک یا عامر بن طفیل جو بادشاہ تھا، نبی کا خط اس کو دیا، اور اس بادشاہ نے نبی کے خط کو پڑھا بھی نہیں، پھاڑ ڈالا، کسی نے نیزہ مارا، حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ کے سینے پر خون کا فوارہ اڑا۔ بخاری شریف کی صحیح ترین روایت ہے، حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ نے ایسے کیا دونوں ہاتھوں کو، اور خون کا فوارہ خون ہاتھوں میں گرا، اور حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ نے اس خون کو اپنے چہرے پر ملتے ہوئے کہنے لگے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میں کہنا چاہتا ہوں، کیا ویسا ہمارا ایمان ہے؟ ہمارے لاکھوں کا لوگوں کا ایمان کسی ایک ادنا صحابی کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ 70 صحابہ پورے کے پورے شہید ہو گئے، پورے کے پورے شہید ہو گئے، سب کے سب قرآن مجید کے حافظ تھے، سوائے 2 صحابی رضی اللہ عنہ کے جو اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، آ کر دیکھا کہ ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ 2 صحابی رضی اللہ عنہ، ایک صحابی کہنے لگے ہم جا کر کے مدینے میں لوگوں کو اطلاع دیں گے، ہم اپنے نبی کو اطلاع دیں گے۔ دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اطلاع تو ہو جائے گی، ہمارے نبی کو خبر ہو جائے گی، لیکن جہاں ہمارے ساتھی کی لاشیں پڑی ہوئی ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ آؤ میدان میں کودو اور ہم بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان دونوں صحابی نے جو لفظ کہا ہے، اللہ اکبر، اللہ کو ان صحابہ کا جملہ اتنا پیارا لگا، اتنا پیارا لگا، اللہ نے ان صحابہ کی بول کو قرآن میں وحی بنا کر کے اتارا، اور ایک زمانے تک ان صحابہ کی بول کو قرآن میں پڑھا گیا۔ بعد میں وہ آیتیں منسوخ ہو گئی۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو شروع میں نازل ہوئی، بعد میں منسوخ ہو گئی، تو ان صحابہ کی بول کو اللہ نے وہی بنا کر کے اتارا، ایک زمانے تک قرآن میں اس کو پڑھا گیا، بعد میں وہ آیتیں منسوخ ہو گئی۔ کیا جملہ انہوں نے کہا، بلغوا عنا قومنا، بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا۔ صحابہ کہنے لگے بلغوا عنا قومنا، اے فرشتوں جو تم یہاں موجود ہو، جا کر کے ہماری بات مدینے میں پہنچا دو، ہمارے نبی کو خبر کر دو، ہماری بات مدینہ شریف میں پہنچا دو، انا قد لقینا ربنا۔ نبی نے بیر معونہ جن 70 صحابہ کو دین سکھانے کے لیے بھیجا تھا، یہ 70 صحابہ پورے کے پورے انا قد لقینا ربنا، ہم اپنے اللہ سے جا ملے، اور اس حالت میں ملے کہ فرضی عنا وارضانا، اللہ ہم سے راضی ہے، ہم ان سے راضی ہیں۔ ایسے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، بہت درد ہوا، بہت دکھ ہوا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی. یہ سب سے پہلے قنوت نازلہ تھی جو نبی نے فجر کی نماز میں پڑھی، اور ان لوگوں کے لیے بد دعا کی جنہوں نے ان 70 صحابہ کو دین سکھانے کے لیے لے کر گئے تھے. ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، ان 70 صحابہ کو شہید کیا گیا. عامر بن مالک یا عامر بن طفیل اس کے نام پر بد دعا کی گئی. حال یہ ہوا وہ بادشاہ عامر بن مالک یا عامر بن طفیل ایک بلبل نکل آیا. گھر والوں نے گھر سے باہر نکالا، بستی والوں نے گاؤں سے باہر نکالا اور جنگل میں پڑا رہا، اور ہر آدمی اس سے گھن محسوس کرتا تھا جسے طاعون کہا جاتا ہے، اور سڑ کر کے مر گیا. مرنے کی خبر تب ہی جب بدبو آ رہی تھی. لوگ آئے، کھڈا کھودے، اور کھڈا کھودنے کے بعد لکڑیوں سے ٹچ کیے بغیر کھڈے میں ڈال کر کے دفن کیا گیا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قنوت نازلہ کا اثر تھا. ایسے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں. نبی کے صحابہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اگر یہ صحابہ قربانیاں نہ دیتے یہ دین ہم تک نہیں پہنچتا تھا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احبک یا معاذ، یہ معاذ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے این معاذ، معاذ کہاں ہیں؟ نظر نہیں آتے ہیں. صحابہ نے کہا ہوا فی البیت، وہ گھر پر ہیں. حضور نے فرمایا معاذ کو بلا کر لے آؤ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کے خدمت میں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے معاذ میرا جی چاہتا ہے کہ مدینہ چھوڑ کر کے یمن چلے جاؤ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ گردن جھکا دی. حضور سمجھ گئے کہ معاذ جانا نہیں چاہتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ حضرت معاذ کو بلایا. کہنے لگے معاذ میرا جی چاہتا ہے مدینہ چھوڑ کر یمن چلے جاؤ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے دوسری مرتبہ بھی گردن جھکا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ معاذ جانا نہیں چاہتے ہیں. تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلایا. بلا کر کے کہا معاذ میرا حکم ہے مدینہ چھوڑ کر کے یمن چلے جاؤ. میرا حکم ہے مدینہ چھوڑ کر کے یمن چلے جاؤ. جیسے ہی نبی کا حکم سنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ گھر گئے اور بہت جلد تیار ہو کر، بہت جلد جو تیاری ہو سکتی تھی وہ تیاری کر کے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اونٹ پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ کیا بات ہے؟ 2 مرتبہ کہا تو گردن جھکا دی، میں سمجھ گیا جانا نہیں چاہتے. تیسری مرتبہ کہا تو وہ جلد تیار ہو کر کے آ گئے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور 2 مرتبہ آپ نے کہا، آپ کا جملہ یہ تھا میرا جی چاہتا ہے، اس کے اندر اختیار تھا، آپ کا حکم نہیں تھا. اسی مرتبہ آپ نے کہا کہ میرا حکم ہے. اللہ کے رسول اگر میں آپ کے حکم کو توڑا کل قیامت کے دن اگر اللہ نے معاذ کی پکڑ کی، معاذ نبی کے حکم کو کیوں توڑا، تو پھر اس معاذ کو بچانے والا کون ہوگا؟ حضرت معاذ روتے روتے کہنے لگے اللہ کے رسول 2 مرتبہ آپ نے کہا مدینہ چھوڑ کر یمن جانے کے لیے، میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ مدینہ چھوڑ کر کے چلے جاؤ، میرا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں آپ کو چھوڑ کر کے یمن چلے جاؤں. اللہ کے رسول قسم ہے اللہ کی اس وقت بھی میرا جی نہیں چاہ رہا ہے کہ مدینہ چھوڑ کر کے چلے جاؤ، آپ کو چھوڑ کر چلے جاؤ، میرا دل نہیں مان رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے لپٹ گئے، رونے لگے. کہنے لگے معاذ میرا بھی جی نہیں چاہ رہا ہے تمہیں یمن بھیجنے کے لیے، میرا دل بھی رو رہا ہے کہ تمہیں یمن بھیجتے ہوئے، لیکن معاذ یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. ایسے صحابہ تھے جن کا نام اللہ آسمانوں پر لیتے ہیں، ایسے صحابہ تھے جن کا نام اللہ لے رہے ہیں.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، اس امت کے مفتی اعظم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے میرا قرآن سنو۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے اللہ کے رسول قرآن آپ پر اترا ہے، آپ پر نازل ہوا ہے، میں قرآن سنوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے یہ اللہ کا حکم ہے، میں آپ کو قرآن سنوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خوشی سے کہنے لگے اللہ سمانی، اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کے کہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے سنو، زمین پر کوئی تمہارا نام لے یا نہ لے، لیکن آسمانوں پر روزانہ اللہ تمہارا نام لیتے ہیں۔ کیسے صحابہ تھے، کیسے صحابہ کی زندگیاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیجنے کے لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اونٹ پر بٹھائے ہیں، اور اونٹ کی رسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر لے جا رہے ہیں، مدینے کے پہاڑ تک بھیج کر کے آ رہے ہیں۔ وہ ساری نصیحتیں کی، کہنے لگے معاذ دیکھو تم یمن جا رہے ہو، وہاں کے لوگوں کے ایمان کی دعوت دینا، ایمان قبول کر لیں، نماز کی دعوت دینا، ان سے زکوٰۃ کی وصول کرنا، ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ مظلوم کی بددعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ بہت ساری نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں، آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی معاذ جب دوبارہ تم مدینہ آؤ گے تو تمہیں اپنے نبی کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ حضرت معاذ رو پڑے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ رونا کس بنیاد پر؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آخری مرتبہ اپنے نبی کا دیدار کر رہے ہیں، اس کے بعد نبی کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور ایک زمانے کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مدینہ آئے، نبی کو تلاش کیا، نبی کو نہیں پایا، بالآخر پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کے قبر پر کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، زار و قطار ہو رہے ہیں، کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ پیچھے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے، آ کر کے پیٹھ پر ہاتھ مارا اور کہنے لگے معاذ صبر کرو، معاذ صبر کرو، قد مات محمد ولکن الدین قد حی، محمد تو دنیا سے چلے گئے لیکن محمد کا لایا ہوا دین باقی ہے، زندہ ہے، ہم اس دین کی محنت کو لے کر کے چلنا ہے۔ صحابہ نے کیسے قربانیاں دی ہے، جذبات کی بھی قربانیاں دی ہے، تب جا کر کے میرے بھائیوں یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ نبی کا راستہ دعوت ہے تو امت کا راستہ بھی دعوت ہے، نبی کا راستہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ہے تو امت کا راستہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ہے، نبی کا راستہ جی بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا ہے تو امت کا راستہ بھی بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا ہے۔ دعوت کی محنت کو، تبلیغ کی محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر کرتے رہو گے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کا غیبی نظام تمہارے ساتھ ہوگا۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کا غیبی نظام دعوت کے ساتھ ہے، دعوت کے ساتھ ہے، دعوت کے ساتھ ہے۔ لیکن ہمیں اس کا کوئی یقین نہیں ہے۔ دعوت کی محنت کرتے رہو گے، اللہ مستجاب الدعوات بنائیں گے۔ اسے کہتے ہیں ہاتھ اٹھائے دعا کرنے کے لیے، ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں جان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات صحابی ہیں۔ دعوت کی محنت، تبلیغ کی محنت اللہ کا تحفہ ہے۔ اللہ نے دین بھی دیا، دین کی محنت بھی دیا ہے، اللہ نے ایمان بھی دیا، ایمان کی محنت بھی دیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قدر کرو گے اللہ بہت نوازیں گے، بہت نوازیں گے، ناقدری کرو گے اللہ کام سے ہٹا دیں گے۔ حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی دعوت کی قدر کرو گے، دعوت کی عظمت کرو گے، اللہ موت تک استقامت کے ساتھ دعوت کے کام کے اندر چلائیں گے۔ ناقدری کرو گے اللہ دعوت کے کام سے ہٹا دیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنِ اسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لا کر کھڑا کر دیں گے، اس سے دین کا کام لے لیں گے۔ میرے بھائیوں دعوت بہت بڑی چیز ہے، سب سے پہلے داعی تو اللہ ہے،
سب سے پہلے داعی تو اللہ ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بندوں کو سلامتی کے گھر جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر اللہ نے نبیوں کی عبادت کو بیان نہیں کیا، نبی کیوں کی اتنا عبادت کو بیان نہیں کیا جتنا کہ اللہ نے قرآن میں نبیوں کی دعوت کو بیان کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید میں ایک نسخوں سے زیادہ نوح علیہ السلام کی دعوت کو بیان کیا ہے۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعوہ، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، حضرت نوح علیہ السلام اپنے اللہ سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دین میں جا کر کے بلایا، دین میں جا کر کے دعوت دیا، رات میں جا کر کے دعوت دیا۔ اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو بیان کر رہے ہیں، اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو ایمان کی کیسے دعوت دے رہے ہیں، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابراہیم کہنے لگے ابا جان تم ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، جو نہ دیکھتے ہیں اور نہ تمہاری کوئی چیز کام آتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا ابتی ابا جان انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، فاتبعنی ابا جان میری بات مان لیجئے، اہدیک صراطا سویا، میں تمہیں سیدھا راستہ بتلا دوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان یقین مانیے شیطان خدا رحمان کا نافرمان بندہ ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام ابا جان انی اخاف، مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے اللہ کا عذاب تمہیں آ کر کے پکڑے اور تم شیطان کے ساتھی بن کر کے رہ جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو بیان کیا، اللہ نے قرآن میں حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو بیان کیا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، حضرت ہود علیہ السلام بھی اپنے قوم کو کہہ رہے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو بیان کیا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اللہ نے کیسے بیان کر رہے ہیں، تو نبیوں کی عبادت کو بیان نہیں کیا، اللہ نے نبیوں کی دعوت کو بیان کیا۔ میرے بھائیوں دعوت کی محنت بڑی اونچی محنت ہے، دعوت کی محنت بڑی عظمت والی محنت ہے، یہ نبیوں والا کام ہے، یہ نبیوں والا کام ہے۔ دعوت میں لگے ہیں حالات ضرور آئیں گے، دعوت میں لگے ہیں تکلیف ضرور آئیں گے، دعوت میں لگے ہیں لوگ برا بلا ضرور کہیں گے۔ حضرت جلاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی ہمارے کارکن کو، ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں کو مضبوطی کے ساتھ ایک بات تھام لینا چاہیے، دعوت میں لگے ہیں حالات ضرور آئیں گے، دعوت میں لگے ہیں تکلیف ضرور آئے گی، دعوت میں لگے ہیں لوگ برا بلا ضرور کہیں گے، دعوت میں لگے ہیں لوگ تانا ضرور دیں گے، دعوت میں لگے ہیں لوگ الزام ضرور لگائیں گے، لیکن لوگوں کے برا بلا کہنے سے دعوت کے کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ کام نبیوں والا کام ہے۔ حضرت جلاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہی راہ خدا میں ذلیل ہونا ہر کسی کو کہاں نصیب ہوتا ہے، یہ تو نصیب والوں کو ملا کرتا ہے۔ دعوت کے راستے میں، تبلیغ کے راستے میں ذلیل ہونا یہ ہر کسی کو کہاں ملا کرتا ہے، یہ تو نصیب والوں کو ملا کرتا ہے۔ دعوت کی محنت ہے، مردوں کے اندر، مستورات کے اندر، بچوں کے اندر جو اسلامی ماحول، دینی ماحول دکھ رہا ہے، یہ دعوت کی محنت ہے، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ اس لیے سال میں ایک مرتبہ تبلیغی اجتماع ہوا کرتا ہے، تو کل ہمارا اجتماع شروع ہونے جا رہا ہے 10 بجے سے، اور ہمارے پاس صرف آدھا دن باقی ہے، صرف آدھا دن باقی ہے۔
جتنی محنت نہ ہو سکے غلطی کوتاہیوں کو اللہ معاف کرے، لیکن آدھا دن ہمارے پاس ہے، اس آدھے دن کی قدر کرتے ہوئے غنیمت سمجھتے ہوئے خوب ہم اجتماع کی دعوت چلائیں، اور جو جہاں رہتے ہو، جس جگہ رہتے ہو، جو مسلمان ملتا ہے سلام کریں۔ بھائی 2 دن کا ہمارا اجتماع ہونے والا ہے، 2 دن ہمارے اجتماع میں شرکت کرنا ہے، اس کی دعوت چلانا ہے، خود بھی پہنچنا ہے اور دوسروں کو بھی لے کر آنے کی فکر کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔